پینے کے پانی کی لائن کو اور اچھا کرنا ہے، روڈ وائڈننگ کو اور زیادہ کرنا ہے، میٹرو کو لانا ہے. یہ تمام کام مجلس کے ہیں. مجلس یہ کام کرنا چاہتی ہے اور بی جے پی صرف نفرت کی بات کرتی ہے. آئی ٹی کا ایسا کریں گے، فلاں کریں گے. ارے دلی دارالحکومت ہے، ہوم منسٹر صاحب، وہاں پر آپ نے فساد کو نہیں روک پائے. اور جب فساد ہوا تو کس کی گرفتاری ہو رہی ہے؟ امت شاہ صاحب. ان کی گرفتاری نہیں ہو رہی جنہوں نے کہا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو. ان کی گرفتاری نہیں ہو رہی جو اوپنلی نعرے لگا رہے تھے. آج آپ حیدرآباد کو آ کر ہم آپ سے کہیں گے جب دلی نہیں سنبھل رہا آپ سے حیدرآباد کیا؟ 6.5 سال سے حیدرآباد میں امن ہے. میں پھر سے پوچھ رہا ہوں بی جے پی کے لوگوں سے کہ 2019 سے اب تک بی جے پی نے حیدرآباد کے لیے کتنے پیسے دیے؟ سیلاب جب آیا تو بی جے پی نے کرناٹکا کو پیسے دیے، حیدرآباد کو کیوں نہیں دیے؟ کرناٹکا میں کروڑ روپے دیے، حیدرآباد میں 1 پیسہ نہیں دیے. یہ جو 10,000 روپے حیدرآباد کی عوام کو ملے وہ مجلس نے نمائندگی کی تھی چیف منسٹر سے. اگر ملتے پیسے مرکز سے، نریندر مودی کی حکومت سے، تو کم سے کم ایک غریب کو 80,000 سے 1 لاکھ روپیہ ملتا تھا. مگر حیدرآباد سے نفرت بی جے پی کو ہے. جب یہ مسئلوں کو ہم اٹھاتے ہیں تو بی جے پی آ جاتی جنہ کے اوپر، بی جے پی آ جاتی ٹیررزم کے اوپر، بی جے پی آ جاتی فلاں کلچر کے اوپر. آخر بی جے پی نے حیدرآباد کے لیے کیا کیا مرکز میں رہ کر؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے آپ سے ہی درخواست کرنا ہے کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. 1 تاریخ کے دن اپنے ایک ووٹ کو استعمال کریے اور جس طرح سے بہار کی عوام نے مجلس کے مجلس کو وہاں پر کامیاب کیا، انشاءاللہ تعالی یہاں پر بھی ہم اپنے مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کریں گے. پولنگ کریے، ووٹ ڈالیے، جتنا ہو سکے ووٹ ڈالتے رہیے. پولنگ بوتھ کو جائیے. ایک دن میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اس 24 گھنٹے میں سے صرف آدھا گھنٹہ نکال کر پولنگ بوتھ کو جائیے اور پولنگ بوتھ کو جا کر ان فرقہ پرست اور فاشسٹ طاقتوں کو جواب دیجئے جو حیدرآباد کے امن کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر وزیر داخلہ امت شاہ تو آئے تھے مگر ہم وہ جواب دینے سے قاصر رہے کہ جب دلی میں فساد ہوا تھا ایک ویڈیو نکلا تھا، 3 مسلمان بچے روڈ پر پڑے ہوئے تھے جس میں سے ایک کا نام فیضان تھا. پولیس والے مار مار کر ان سے کہہ رہے تھے جن گن من پڑھو، تو فیضان جو ہے تکلیف میں جن گن من پڑھ رہا تھا. بعد میں فیضان کی موت ہو گئی اور فیضان کے یہ جو چہرے پہ جو آپ کے جو ہڈی تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے سر کے اندر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، پیٹ کے پھسلیاں ٹوٹے ہوئے تھے. اب تک امت شاہ کے ماتحت جو دلی کی پولیس ہے ایک پولیس والے کو سسپینڈ نہیں کیے نہ گرفتار کیے. یہ بی جے پی کا کارنامہ ہے. دلی میں فساد ہوا، 20 سے زائد مذہبی عبادت گاہوں کو ڈیمیج کیا گیا یا جلا دیا گیا. لوگ مرے 50 کے اوپر، جس میں ہمارے ہندو بھائی بھی مرے افسوس کے ساتھ، مسلمان بھی تھے. کیا دلی کی حکومت نے اتنا بڑا جینوسائیڈ دلی میں ہوا؟ کیا پرائم منسٹر 15 پوائنٹ پروگرام میں یہ پوائنٹ نہیں ہے؟ کیا ہوم منسٹری کے گائیڈ لائنز میں نہیں ہے کہ جہاں فساد ہوتا وہاں پر سرکار جس کا گھر جلتا ہے چاہے کسی مذہب کا ہو، جو مرتا ہے جو زخمی ہوتا ہے اس کو امداد دے گی، کمپنسیشن دے گی، ایکسگریشیا دے گی؟ کیوں نہیں دیے بی جے پی کی حکومت؟ آج آ کر آپ حیدرآباد میں ہم کو بتا رہے ہیں، ہم کو بول رہے ہیں دلی بھارت کا دارالحکومت کیپٹل، وہاں پر آپ کی ناک کے نیچے بدترین جینوسائیڈ ہوا اور آپ آ کر حیدرآباد میں یہ ان کا کارنامہ ہے.
اور بہار میں بی جے پی جیتی نہیں. یہ بڑا محنت کر لیے وہاں بھی بہار میں کیے تھے. بہار میں 2019 کے پارلیمنٹ کے چناؤ کے بعد بی جے پی 222 اسمبلی سیٹ جیتی تھی. 1.5 سال میں 75 سیٹ پر آ گئے. 1.5 سال میں متروں 75 سیٹ پر آ گئے اسمبلی کی آپ. اور آپ سمجھ رہے نہیں مودی بڑے پاپولر ہیں. کوئی پاپولر نہیں ہے. یہ میڈیا آپ کو چڑھا چڑھا کے, ان کی بھی مجبوری ہے بیچاروں کی. لائیو دکھاتا آپ کو, وہ دکھا دو, میڈیا دکھائے تو پبلک سمجھ گئی میڈیا کیا ہے. پبلک کے دلوں میں مجلس کی محبت پیدا ہو چکی ہے. میں سلام کرتا ہوں خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کو کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے. چاہے ہماری ماں اور بہنیں سیمانچل کی ہوں, کہ سیمانچل کی ہماری ماں اور بہنوں نے مجلس کو ووٹ اس لیے دیا کہ وہ پکار کر کہہ رہی تھی کہ حیدرآباد سے جو اسد الدین اویسی آیا اس کو ستا کا شوق نہیں ہے, اس کو اقتدار کا شوق نہیں ہے, وہ لڑنے والا ہے, اس کو ووٹ دے رہے ہیں. اور یہیں پر میں جتنے پیدل دورے کیا پچھلے 10 دن میں, ایک ایک مقامات پر جانے کی کوشش کیا. میں سلام کرتا ہوں ہماری ماں اور بہنوں کو کہ جو محبت اور جذبے کا انہوں نے اظہار کیا, میرے پاس الفاظ نہیں ہے. میں کسی ایک عالم دین کے گھر پر ملنے گیا تھا تو پردے کے پیچھے ان کے گھر سے آواز آئی کہ اسد میاں جاؤ, ہم تمہارے لیے, تمہاری پاکی کے لیے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں, ہر نماز میں دعا کرتے ہیں, تہجد میں دعا کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کر کے دعا کرتے ہیں, چاش کی نماز پڑھ کر دعا کرتے ہیں. اب بتائیے آپ, جب اس طرح کی دعائیں ہو رہی ہیں, انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت ضرور ہم کو کامیاب اور کامران کرے گی. اور ہمارا مقصد حیدرآباد کو ترقی دلانا ہے. ہمارا مقصد حیدرآباد میں جو اس طرح کا سیلاب آیا وہ دوبارہ نہ آئے, اس کے لیے کیا اقدامات کرنا ہے وہ اقدامات کرنا پڑے گا. ٹریفک کا مسئلہ ہے, پینے کے پانی کی لائن کو اور اچھا کرنا ہے, روڈ وائڈننگ کو اور زیادہ کرنا ہے, میٹرو کو لانا ہے. یہ تمام کام مجلس کے ہیں. مجلس یہ کام کرنا چاہتی ہے اور بی جے پی صرف نفرت کی بات کرتی ہے. آئی ٹی کا ایسا کریں گے, فلاں کریں گے. ارے دلی دارالحکومت ہے, ہوم منسٹر صاحب, وہاں پر آپ نے فساد کو نہیں روک پائے. اور جب فساد ہوا تو کس کی گرفتاری ہو رہی ہے؟ امت شاہ صاحب, ان کی گرفتاری نہیں ہو رہی جنہوں نے کہا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو. ان کی گرفتاری نہیں ہو رہی جو اوپنلی نعرے لگا رہے تھے. آج آپ حیدرآباد کو آ کر ہم آپ سے کہیں گے جب دلی نہیں سنبھل رہا آپ سے حیدرآباد کیا سنبھالیں گے آپ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ سے ہی گزارش ہے کہ جو توہین آمیز الفاظ پرانے شہر کے بارے میں, حیدرآباد کے بارے میں بی جے پی کے لوگوں نے استعمال کیے, مجھ کو جنا کہا گیا. آپ بتائیے کہ مجلس ایک سیاسی جماعت ہے. ہم لوگ سیاست میں حصہ لے کر, جمہوریت کے دائرے میں رہ کر, جمہوری طریقے سے حقوق حاصل کر رہے ہیں, تو جنا کہتے ہیں. اس کا جواب آپ کو بھی دینا ہے. 1 دسمبر کے دن آپ اپنے پولنگ بوتھ کو روانہ ہو کر اپنا ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر مہر لگائیے, اپنی پارٹی کو کامیاب کریے. اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجلس کے تمام امیدواروں